أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بآواز بلند عشاقان رسول درود و سلام کی صلائیں بلند فرمائیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس عظمتوں کے میرے آئے اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا تنہا واحد خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار بے حساب درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب نبی مکرم پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، شفیع معظم، نور مجسم، جانی کائنات، فخر کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، قاسم جنت و کوثر۔ دروازے سے کون آ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا جو آ رہا ہے اسے کہہ دو کہ وہ جنتی ہو گیا۔ قاسم جنت و کوثر، مصطفیٰ جان رحمت، احمد مصطفیٰ، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ساری کائنات کے لیے، عرش فرش کے لیے، جنات، حیوانات، نباتات، تمام تر تخلیقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ آج کی یہ حسین جمیل محفل باہر میں نسبت اندر کا موسم بھی بڑا اچھا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ جن کے ذکر کی محفل ہے ان کی محبت نے باطن کا موسم بھی اچھا کر دیا ہے۔ آج کی یہ خوبصورت محفل اس ذات والا صفات کے حضور عقیدتوں کا، محبتوں کا، غلامانہ نذرانہ پیش کرنے کا جو اہتمام دربار شریف صابری تہ مزار حضرت خواجہ پیر سید نعیم الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے آج خود کروایا ہے۔ اصول یہ ہے کہ جتنی دیر انسان زمین پر رہتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی کرتا ہے۔ عام ادراک میں یہ ہے کہ پس پردہ وصال ڈیوٹیاں ختم ہوتی ہیں، بلکہ صاحبان دل فرماتے ہیں اصل ڈیوٹی پس پردہ وصال جا کے شروع ہوتی ہے۔ مجھے بڑی روحانی خوشی ہو رہی ہے، آپ کو بھی ہو رہی ہوگی
اس لیے کہ غلام کے لیے آقا کا ذکر، امتی کے لیے نبی کا ذکر یا آل نبی کا ذکر، اور مرید کے لیے شیخ کا ذکر، یہ بقائے حیات ہے۔ زیب سجادہ دربار فیضبار صابری دربار شریف اس خانقاہ کے صورت کے اعتبار سے، عشق و الفت کے اعتبار سے، اور خوش لباسی، خوش شکل اور نسبت کے اعتبار سے میں تو کافی دیر سے یہاں بیٹھا ہی سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی علم، امن، عقل، تقویٰ، سجدہ، ذکر کام نہ بھی آیا تو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا، خوبصورت آپ نے دستور حیات عطا کیا۔ میں اپنے لیے ان پاکوں کی مجلس میں بیٹھ کر اولیاء کی صحبت اختیار کرنے کے بعد خود کو یہ دلاسا دے کے محفل سے اٹھتا ہوں کہ جس طرح کے جناب زاہد معصومی صاحب قبلہ آپ اکثر گفتگو میں یہ کہا کرتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں مخدومہ کائنات کا وسیلہ دو تو خدا دعا مقبول کرتا ہے۔ میرا تو ایمان یہ بھی ہے کہ ان کی آل کا فرد مرد موجود ہو، نہیں سمجھے میری بات، وہ تہے مزار ہو یا مسرت نشین ہو، تمہیں دیکھا جائے گا، مجھے دیکھا جائے گا نہیں، نہ آپ کو دیکھا جائے گا نہ مجھے دیکھا جائے گا۔ میرے اور آپ کے دل میں جو حب محبت ہے، حب نبی ہے، حب آل نبی ہے، حب اصحاب نبی ہے، حب اولیاء ہے، اس کے تصدق رب کے فیصلے بدل جائیں گے۔ رب ہمیں نہیں دیکھے گا کسی مرد کامل کو دیکھ کر کہے گا کہ تم ان کی مجلس میں بیٹھا تھا، ہم نے ان کے صدقے اعلان مغفرت تمہارے لیے بھی کر دیا ہے۔ محتشم شیخ طریقت جناب پیر سید فاروق شاہ صاحب صابری چشتی جس اہل بولتے نہیں آتا، آپ نے تو بولنے میں فیصلہ کیا اور سے ہو رہا ہے، جملے اور میں اور آپ اپنی حیثیت بساط کے مطابق کرتے ہیں، خیرات کہیں اور سے تقسیم ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ زیادہ والا شان۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے آل پاک حضور، تو آگے کیسے ہیں تو پھر کہیں گے کہ ہم تاجدار۔ میں سمجھتا ہوں کہ سادات کرام ہمارے تاجدار ہیں، اس لیے سینے پر لالۂ پاک سجائے ہوئے۔ پتہ چلا سادات کو بھی عزت و عظمت، حسنین کریمین کو، سیدہ بطول کو، جس کو جو عزت ملی، وقار ملا، جس کو جو مقام و رتبہ ملا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کے نالین کے صدقے ملا ہے۔ اور ڈیرا اللہ ہو، ویسے اپنی نشستوں میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، چونکہ میں خطاب عنوان پر کرنے سے آج عاجز آ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک ایسی علمی شخصیت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ علم کے موتی وہ تقسیم کریں، میں اور آپ اپنی جھولیاں ان کے ملفوظات سے بھریں۔ لیکن میں نے چند باتیں، جتنا مجھے ٹائم دیا گیا ہے، لیکن میں چونکہ اپنے وقت تک پہنچتے ہوئے کافی وقت گزار چکا ہوں، لہذا اب کافی وقت میں بھی لینا چاہتا ہوں، صرف وقت لینا ہی نہیں چاہتا بلکہ خیر لینا چاہتا ہوں۔ میں نے محبت سے ویسے کہہ دیا، وقت میں اختصار کے ساتھ چند منٹوں میں گفتگو کو مکمل کرنے کا شرف حاصل کروں گا، اور ڈیرا اللہ ہو سے محتشم جناب پیر طریقت سید عمیر ہاشمی صاحب، پیر سید حسن شاہ صاحب اور مبیر صاحب اور یہ سادات کرام، اور میں نے اجازت لے کر اس کرسی پر بیٹھنے سے پہلے اہل سنت و جماعت کی ایک عظیم علمی، جلیل القدر، معتمد، جید شخصیت محتشم جناب پروفیسر ڈاکٹر علامہ
عبدالقوی بغدادی عاشق غوث اعظم. میں نے کہا میں کرسی پر بیٹھنے لگا ہوں, سادات الکرام مصر میں بیٹھے ہیں, لیکن میں نہیں یہاں بیٹھا. میں کب بیٹھا ہوں, کسی نے بٹھایا ہے. بیٹھنا اور ہے, بیٹھو گے تو پکڑے جاؤ گے, بٹھاؤ گے تو پار لگا دیے جاؤ گے. عظیم خطاط جناب محمد کلیم رضا رضوی اور میرے ہم سفر مجھ سے بہتر یاران محبت خانقاہوں کے ایک اپنے مزاج ہوتے ہیں, اور اس خانقاہ کا مزاج دیکھ کر اور قبلہ حضرت صاحب کی محبت اور شفقت کا ایک خوبصورت پیرائے میں کلام کرنا, اس کلام پر میں کلام کروں دشوار ہے. آسان یہ ہے کہ جب بے ترتیب جملے بولوں ان کی بھی نظر مل جائے, ان کی بھی دعا مل جائے, تو جب مجلس سے ہم سب واپس جائیں روٹی کھا کے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بڑے خوش ہوئی اس بات سے. روٹی میرے شیخ شیخ العالم خواجہ 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 علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ ایک نوالا وہ ہے روٹی کا جس سے جسم طاقتور ہوتے ہیں. سمجھنا میری بات. ایک نوالا وہ جس کو تنور کا نوالا کہتے ہیں, اس سے آپ کے آغا حضرت شاہ صاحب قبلہ پیر صاحب سرکار, شاہ صاحبان اور مشائخ عظام اور خلفائے ذیشان اور اس دربار کے بالخصوص اور بالعموم میرے ہمسفر سنگیوں اور بیلیوں, حضرت شاہ صاحب سرگودے کا ذکر چڑا مالا کا لاہور کا, آپ کا آنا ویسے ہی نہیں ہے, کچھ خیر لے کے چلے جانا, اس لیے کہ یہ مرکز محبت ہے, یہ مرکز حسن ہے, یہ مرکز جمال ہے, اور یہی صوفیہ کا کمال ہے. ایک ہے تنور کے نوالے جس سے آپ کے جسم کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں, کیلشیم وٹامن, اور یہ تنور کے نوالے سے چلنے پھرنے کے لیے انسان قابل ہوتا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں صوفیات کی خانقاہوں سے تنور کے نوالے بھی ملتے ہیں, نور کے نوالے بھی ملتے ہیں. کیا خیال ہے؟ بڑے پیارے ساتھی ہیں آپ کا, نہیں آ رہا لیکن آپ کا اس بات کہاں جب تو سندھو صاحب ماشاء اللہ, یہ میرے برادر اکبر کے محتشم دوست ہیں, اور اس لیے میرے لیے بھی برادر اکبر ہیں. صحافی عام آدمی نہیں ہوتے, ان کی صورت پر نہیں جانا چاہیے, کبھی ان کا قلم اٹھتا ہے اور کبھی ان کا قدم اٹھتا ہے, تو وہ محبت کی خیرات پھر بھی صابری دربار سے ہی لے کے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. حاضرین گرامی مرتبت میں نے صوفی زاہد معصومی صاحب کو ہر مجلس میں دیکھا ہے, انہوں نے اپنا سرکاری تاج نہیں بدلا. عامر سلطان صاحب اور جناب حضرت شاہ صاحب اور آج صابری دربار شریف میں ایک خوبصورت پھول سے لے کر اس چمنستان سے جتنی شاخیں تقسیم ہوئی, جتنے شجر آبیاری کے لیے تقسیم ہوئے, ہر ایک کے سر پر تاج دیکھ کر مجھے پیر سیال کی ایک بات یاد آئی. ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس پر ابھی کلام شروع کرنے ہیں. ابھی تو وہ باتیں جو عنایت کی صورت میں آ رہی ہیں, تو ویسے میں ہوں طفیلیہ ہوں کہ طفیل کے صدقے مجھے جو ملتا ہے پیش کر دیتا ہوں. میں حضرت قبلہ شاہ صاحب سرکار صاحبزادہ صاحب اور دیگر مشائخ قبلہ ڈاکٹر عبدالقوی صاحب میں سیال شریف حاضر ہوا, تو ہمارے سلسلے کی ٹوپی میں وہ سبز کناری ہے نیلی شریف میں, سویدھا صاحب ہوتا ہے نا, وہ ایک صوفی نے پہنی ہوئی ہے. میں وہ پہن کے رشتی صاحب سیاسی حضرت پیر خواجہ حمید الدین سیالوی, اور یاد رکھنا ایک میری بات کو میں بات کرتے ہوئے آگے جانا چاہتا ہوں, تصوف کی دنیا میں تعصب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تصوف کا مسافر ہو اور تعصب ہو کہ یہ چشتی یہ نقشبندی, دیکھو الحمدللہ اگر کوئی بیگانہ بیٹھے تو اسے میں یہ باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ محبت کی جماعت میں اس وقت کوئی نقشبندی بیٹھے, کوئی قادری بیٹھے, کوئی چشتی بیٹھے, کوئی سوربردی بیٹھے, پتہ چلا یہ تمام ایک سمندر سے خیر لے کر کائنات میں محبتوں کی جولانی اور فراوانی کا یہ تسلسل جو قائم ہے,
کہ ٹوپیاں مختلف ہیں، دل چیر کے دیکھو گے تو سب کے اندر سیدہ کائنات کی محبت کا نور چمکتا نظر آئے گا۔ میری گفتگو کا ہوگا مکمل ہوا چاہتا ہے، آپ یہ رہنا میں بھی شروع کی شروع کر رہے ہیں اور مکمل کی شروع کر رہے ہیں، لیکن آپ ابھی تک شروع کی سمجھنا، آپ سارے نقیب محفل سمیت شروع کی سمجھنا۔ میں شاعری کے خلاف خواجہ سیالوی کی خدمت میں پیش ہوا تو میری وہ سبز رنگ کی ٹوپی دیکھ کر پنجابی کی ان کی بولی ہے وہ ارشاد فرمانے لگے، اور دوسرا سابی پٹی لا کے ساڑی ریس کی ہے۔ میں نے جی حضور ادب یہی ہے، کوئی بھی شیخ ملے تمہارا سلسلہ کون سا ہے اس سے غرض نہیں، جو صاحب مسلک بیٹھا ہے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے تھوڑی دیر کے لیے اپنا آپ اس کے حوالے کر دو، فرمایا چھینے کچھ نہیں لگا، جو کچھ نہ کچھ تمہیں عطا ہی کرے گا، اور وہ جو عطا کرے گا سمجھ لینا مجھ پر میرے شیخ کی نظر پڑ گئی ہے۔ تعصب کس چیز کا؟ نہ یہ ٹوپی دیکھا کرو، نہ یہ لباس دیکھا کرو، اور نہ یہ دستار دیکھا کرو، جس کی زبان پہ نبی پاک کا نام آ جائے سینے لگا کے اپنی محبت کا اظہار کر دیا کرو۔ میں نے کہا جی حضور یہ ٹوپی آپ کی ریس میں کہنے لگا، جب حضرت صاحب ارشاد فرمانے لگے آپ کو پتہ ہے کہ میں ویسے تو پنجابی نبی اتنی آتی نہیں ہے، لیکن میں ان کے کلام مبارک کو اپنی بولی میں کرنے لگا تو مجھے فرمانے لگے قیامت والے دن تمہیں پتہ ہے کہ یہ تمہارے پیر نے سبز کناری کیوں لگائی؟ جی حضور مجھے تو نہیں پتا۔ ارشاد فرمانے لگے قیامت والے دن سارے اپنیاں پیٹاں میں نال پچھاڑنے لگے، شاد باش ہے عشق خوش سودائے گا، اے طبیب جملہ علت ہائے گا۔ حضرت شاہ صاحب عشق کی بات کر رہے تھے، یہ انتہا کی بات ہے، یہ صاحبان دل کی بات ہے۔ تو خیر انہوں نے میرے شیخ کے لیے جو جملے کہے، کیا صوفیہ لوگ ہیں کہ وہاں صرف محبت ہی ملتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صوفیہ کی خانقاہوں سے درس محبت تقسیم کیا جا رہا ہے، وہ دربار صاحبی ہے، وہ کوئی بھی خانقاہ ہے، ہر خانقاہ اور ہر خانقاہ کے سجادہ نشین اور صاحبان مزار کی قدر تکریم تعظیم محبت عقیدت الفت اور محبت کس چیز کی؟ جلدی نہ کرنا، آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن نے کہا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قرآن نے یہ کہہ دیا، یاد رکھنا میری بات، میں کسی ایک شخصیت یا کسی ایک فرد کا نام نہیں لینے لگا، میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، میں یہ عرض کرنے لگا ہوں یہ ساری کائنات۔ میرا سوال ہے، میں چونکہ خانقاہی نظام سے منسلک ہونے کی حیثیت سے ادنا آپ کا بھی غلام ہونے کی حیثیت سے پجا کر پاکوں کی بارگاہ میں کچھ میں بے ادبی اور جسارت کروں؟ حضرات گرامی، ساری کائنات کا کوئی فرد مرد عورت بچہ بڑا جوان عالم محدث مفکر کوئی شخص بھی شان مصطفیٰ بیان نہ کرے تو کیا خیال ہے عظمت رسالت میں کمی ہو جائے گی؟ بولتے نہیں آپ کوئی بھی میلاد کا جلسہ نہ کرے، کوئی نعت خواہ نعت نہ لکھے، کوئی نعت نہ لکھے، نعت خواہ نعت نہ پڑھے، تعلیم کچھ بھی۔ حضرات گرامی، نہ عظمت قرآن میں فرق، نہ عظمت رسالت میں فرق، نہ عظمت صحابہ میں فرق، نہ عظمت اہل بیت میں فرق، نہ عظمت سیدہ میں فرق، اس لیے کہ جس کی شان و قدرت رفعت اور عظمت کا بیان قرآن کرے اور آج کا مولوی کیا بیان کر سکتا ہے؟ اسی طرح یاد رکھ لینا میرے دوستو، اسی طرح سادات سے مودت کا، اہل بیت سے مودت کا جو درس قرآن نے دیا ہے وہ ایسا بے مثل ہے، ایسا بے مثال ہے کہ اگر کوئی شخص دعوی محبت رسول رکھے اور محبت آل رسول نہ رکھے، اگر کوئی شخص دعوی محبت رسول رکھے
مزار پر اپنا دل، اپنی روح، اپنا جسم، اپنی آنکھیں، اپنے خیالات، اپنے ان کی ساری گتھیاں درے مصطفیٰ کے تصدق درے اصحاب پر قربان نہ کرے، وہ بھی دعوے میں سچا ہے؟ ڈاکٹر صاحب موجود ہے؟ دعوے میں سچا وہی ہوگا جو بولے تو مصطفیٰ کی بولی ہوگی، جس کی مجلس میں ذکر صحابہ بھی ہوتی، ذکر اہل بیت بھی ہوتی، اور صرف ذکر پر اکتفا نہ کرنا۔ میں آخری بات کرنے لگا ہوں، یہ تو دعوی محبت کی دلیل ہے، ذکر کرنا، شان بیان کرنا، یہ تو خانقاہوں کا درس ہے، یہ تو علماء کی شان ہے، یہ تو عزت کا نشان ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کی خدمات میں ایک عرض کر کے ایک تذکرہ سیدہ کی بارگاہ میں جو ان کی سیرت کا نور ہے وہ آپ کے سینوں میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ غنی، اللہ غنی، حضور نے فرمایا جو میری سنت سے محبت کرتا ہے حقیقت میں وہی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی، بابا جی بڑے پیارے ساتھی دربار نظر آئے ماشاءاللہ۔ یہ آستانوں کی ایک بہت بڑی عظمت یہ بھی ہے کہ بچھڑے ہوئے دور دور کے مرید، دور دور کے شناسا وہ اس کی تقریب میں، مانا محفل کی تقریب میں نظر بھی آتے ہیں، نظریں چار بھی ہوتی ہیں، اظہار کا، پیار کا اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ غنی، بات کیا ہو رہی تھی یاد ہے کسی کو؟ سادات کے علاوہ بولے کوئی اور سارے بولو نا۔ جس نے سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ۔ یار نے محبت و طریقہ کسی طرح یاد رکھ لینا، اگر ہم نے سیدہ کائنات، آج یوم سیدہ کائنات، سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ عاشق نبی لوگ، یہ غلامان رسول، یہ غلامان بطول، یہ صرف ان کے ذکر سے ہی کیف، مستی، جذب، سرور اور اپنی نسبت کو استحکام نہیں بخشتے، بلکہ یہ سیرت مصطفیٰ اور سیرت سیدہ کائنات کے تصدق اپنی دنیا و آخرت کو بھی بہتر کرتے ہیں۔ اللہ اس خانقاہ کی خیرات سے مجھے اور آپ سب کو مالا مال کرے۔ ایک تذکرہ ان کا سیرت کا آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے۔ اے سی کی کولنگ بھی پہنچ رہی ہے اور روشنی بھی اچھی ہے، اور حضرت خواجہ پیر سید نعیم الدین رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی توجہ بھی ادھر ہے، اور ان کے شہزادے پیر سید فرخ شاہ صاحب کے سادات کرام، اور تمام اس مجلس پر غوث اعظم کی بھی نظر ہے، اس مجلس پر حق فرید یا فرید کی بھی نظر ہے۔ اس لیے اگر کوئی دلیل طلب کرنا چاہو تو وہ ڈاکٹر صاحب پیش کرتے ہیں کہ جس کا ذکر ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ سیدہ کائنات، خاتون جنت، فاطمہ الزہرا بتول سلام اللہ علیہا، آپ سرکار کی خدمت اقدس میں اس آیت کی تفسیر سمجھ کر چند منٹ کا یہ تذکرہ آپ کے دل و روح کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیے گا، اور لوہے دل پر لکھ کر گھر میں بیویوں کو سنانا۔ مزمل بھائی اور دیگر یاران محبت، ایک مرتبہ نبی الانبیاء اور صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی شانی سنبھال کے رکھیو اپنی اپنی، کیا خیال ہے دوستو؟ ٹھیک ہے نا؟ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا، محمد تھا، بوڑھی عمر کا، رحمت عالم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اسلام کو پیش کیا۔ رحمت عالم کے اسلام کے پیش کرنے کے بعد اس نے اسلام کو قبول کیا۔ دیکھو میں بتاؤں کہ خانقاہ نظام اور تصوف کہاں سے تقسیم ہو رہے ہیں۔ جناب آقا کریم علیہ السلام نے اسے بیعت کرنے کے بعد
اسلام کا نور دینے کے بعد، کلمہ پڑھانے کے بعد پوچھا، اور بابا یہ بتا تیرا حال کیسے ہے، تیری جان کیسی ہے، تیری گھر کے حالات کیسے ہیں، تیری ذرائع تیرا حال اور تیرا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس نے کہا جی کہ اپنے سارے قبیلے میں سب سے زیادہ غریب، اپنے سارے قبیلے میں سب سے زیادہ غریب ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاموں کی مجلس کی طرف نظر دوڑائی، فرمایا کون اس کی خدمت کرے گا؟ ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ اٹھے رضی اللہ عنہ، اپنی اونٹنی پیش کر دی۔ مولا علی اٹھے، نعرہ حیدری لگانے کافی نہیں ہے، مولا علی کی کیفیت کا کچھ نور خیر قطرہ لے کر زندگی گزارنا بھی محبت مولا علی ہے۔ مولا علی اٹھے رضی اللہ عنہ، آپ نے اپنی دستار اس کے سر پہ رکھا، سرور سربراہ سید انسجاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا اس کی کوئی روٹی کا بندوبست کرو۔ خانقاہوں پہ ویسے نہیں لنگر چلتے، نبوی شریف کے تاجدار نے افغانستان کی ساری زمین احسار کرنے کے بعد جب مولا شریف اپنے شیخ کے دربار کی خدمت کی، 12 سال لنگر کی روٹیاں پکائی، ایک وقت ایسا آیا کہ نبوی شریف کے رہائشی لوگوں نے مولا شریف کے تاجدار سے جا کے کہا، حضور والا وہ غزنی کا پٹھان آج نہیں تو کل اور اس کی فیملی مہمان ہے، باتوں پر وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنے مرید سے پوچھا بتا تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا حضور تو اڈے انہیں نہیں مرن لگے، تو فرمایا تیرے آستانے پہ روزانہ 1500 افراد لنگر کھائیں گے۔ پتا چلا کہ آستانے کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ ٹپ ٹاپ، یہ صرف ٹائلوں کی نہیں ہے، جس طرح ظاہری حسن ہوتا ہے یہ درے رسول سے باطنی شہر لے کر بھی تقسیم کرتے ہیں۔ روٹی کا مسئلہ ہوا تو صحابہ اکرام علیہ الرضوان ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ میں بھی فوکس۔ حضرت سلمان فارسی اٹھے رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے اس مہمان کے لیے کہیں سے روٹی کا بندوبست نہ کروں؟ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہمان کو اپنے ہمراہ لیا، تو ایک صحابی کے پاس گئے، اس نے کہا حال نہیں، تم بھی کچھ نہیں کھایا، بچے بھوکے سوئے۔ اللہ ہو گنی۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا فرمایا؟ یہ دل و روح کی طمانینت کا سامان ہوگا۔ آپ نے فرمایا، وہ بڑا خوبصورت، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک نعت خوان منقبت پڑھتے ہوئے یہ کہا، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی، جناب ازاد صاحب نے پڑھا ہے نسل کریموں کی، بولتے نہیں آپ، حاضری لگ رہی ہے، حاضری لگ رہی ہے، ان کے صدقے اس سنار کے زیر سایہ جب رجسٹر پر ملائکہ حاضری لگائیں گے، وہاں میری اور آپ کی بھی حاضری اگر لگ گئی تو بخشش کی، نجات کی سند نصیب ہو جائے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ غنی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جناب سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، جنتی جوانوں کے سردار کی والدہ ماجدہ اور جنتی خواتین کی سردار مولا علی شیر خدا کی زوجہ محترمہ اور رسول اللہ کی لفظ جگر آپ کے در کرم پر حاضر ہوئے، دروازے پر دستک دی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سیدہ کائنات کی خدمت میں عرض کیا، یا سیدہ اس طرح پورا واقعہ سنا دیا کہ نبی الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں یہ مہمان آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، مولا علی نے دستار دی، ایک صحابی نے اپنی اونٹنی پیش کی، اب روٹی کے لیے میں کئی گھروں میں گیا ہوں تو سیدہ کائنات نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے جو فرمایا، آپ نے فرمایا امام حسن اور امام حسین سلام اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ، ان کو میں نے فاقے سے سلا دیا ہے، میرے گھر میں بھی کھانے کو کچھ دستیاب نہیں ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ مرغن غذائیں کھا کے بھی سجدے کی توفیق نہیں، اور شیخ کے پاس آ کے روحانیت کی طلب کی بجائے مال دنیا کی طلب کرنا، یہ تصوف کا اصول دستور
کہ وہ راضی رہنا یہ تصوف کا اصول ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ آپ ایک خوبصورت حضرت قبلہ شاہ صاحب بہت وقت میرے لیے ہے، بس یہ واقعہ پورا کروں گا جتنی دیر میں ہو گیا، گھنٹے میں ہوا تو بھی آپ کے مقدر ہیں اور جلدی ہو گیا تو بھی آپ ہی کے مقدر ہیں. میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شاہ صاحب قبلہ میں نیچے بیٹھا ہوں، آپ فرمایا کرتے تھے اگر انسان 3 چیزیں نہ چھوڑے تو کبھی نہ کامیاب ہو. خانقاہ صابری پر بڑے ادب سے، آپ سب کو میں اپنا پیر بھائی سمجھتا ہوں، آپ سب میرے پیر بھائی ہیں اور میں آپ سب کا پیر بھائی ہوں. اللہ ہو غنی فرمایا جو شخص صبر، شکر، ذکر، یہ یاد رکھنا. ویسے نہ جانے یہ یہاں بیان کرنا چاہیے تھا کہ نہیں، لیکن اس کو فرمودہ شیخ العالم بھی سمجھنا اور فرمودہ پیر سید فروخ شاہ بھی سمجھ لینا. اللہ کہا میں نے حسنین کریمین کو بھی فاقے سے سنایا ہے، لیکن واپس نہ جانا، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت میں فرق آئے گا. وَأَمَّا السَّائِلَ، حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اندر تشریف لے کر گئی سیدہ کائنات آپ نے اپنی چادر مبارکہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما کے فرمایا شمعون یہودی جو مالدار، اس وقت تفصیل نہیں مختصر سمجھیں، ان کے پاس جا کر لے کے جاؤ اور اسے اس کو فروخت کر کے کوئی جنس، کوئی جو، کوئی گندم، کوئی کچھ مل جائے وہ لے آؤ تاکہ رسول اللہ کے مہمان میں لنگر پیش کر سکوں. چادر لے کے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور اس یہودی سے، یہودی نے جب یہ چادر دیکھی کہا کس کی ہے؟ کہا خاتون جنت. سبحان اللہ. ذرا ہوگی آپ کیا کرو، پیارے ماحول میں بھی اگر صوفی سبحان اللہ نہ کہیں تو پھر صوفی کس بات کے ہو، اور صوفی کا کام تو ذکر کرنا ہے. تو کبھی سیدہ کا ذکر ہے، کبھی حسنین کا ذکر ہے، کبھی اصحاب کا ذکر ہے، کبھی نبی پاک کا ذکر ہے، کبھی لا الہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی صاحب ذرا صاحب، میں ان کو بڑا خاموش طبع سمجھتا ہوں اور ہے بھی خاموش طبع، لیکن جب بھی میں نے ان کو بولتے ہوئے آج سنے، یہ ذکر میں ہی بولے. حضور نے فرمایا جو ذکر میں رطب اللسان جس کی زبان ہے گی، فرمایا حشر میں اس کے لیے سرخروئی ہے. بات کیا ہو رہی تھی یاد ہے کسی کو؟ سجدہ کی چادر ہے. کہا چادر کیوں لے کے آئے ہو؟ وہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سارا واقعہ سنا دیا کہ ایک آدمی آیا، اسلام قبول کیا، مولا علی نے دستار عطا فرمائی، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اونٹنی پیش کی تو کھانے کے لیے کئی اصحاب کے دروازے پر گیا تو میں در زہرا پر آیا ہوں. تو انہوں نے کہا حسنین کریمین طیبین طاہرین قربان کے نام پر، جن کا نام حضور کو نور علیہ السلام نے فرمایا آج سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا، اور ان کی عظمت پر قربان جن کے کار میں اذان مؤذن رسول بلال حبشی نے نہیں دی بلکہ مدینے کے تاجدار نے خود اذان کہتی ہے. اس حسین ابن حیدر پہ پیچھو بولو دربار شریف، اس حسین ابن حیدر پر پیچھو آواز آئی ہے میری ذرا، اس حسین ابن حیدر پر شان احمد کی راحت پر کریم صاحب نے جو اس دربار شریف کا وہ اشتہار بنایا، اس کے اوپر یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ کا یہ سلام کا شعر بھی لکھا ہے، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پر کروڑوں سلام، اربوں سلام، بے شمار سلام. سیدہ کا یہ سارا واقعہ سنا تو شمعون یہودی نے کہا کہ اتنا اثار کہ خود کھانا بھی نہیں کھایا اور بھوکے رہ کے لنگر بانٹ رہے ہیں. فرمایا یہ آل رسول کی شان میں نے تورات میں بھی پڑھی ہے، اے سلمان تم گواہ ہو جاؤ میں فاطمہ کے ابا جان پر ایمان لاتا ہوں. چادر بھی واپس کرتی ہے، لنگر میں بھی دے دی ہے، جو دے دی ہے. جناب سیدہ کائنات میں سندھ صاحب قبلہ پیارے اور حضرت شاہ صاحب سے محبت کرنے والے اور کرنے والیاں میرے ہم سفر یاران محبت و طریقت، آپ نے جو لے کر چٹکی میں پیسے، کسی دی بہن، کسی دی ماں، باجی، بیوی نے پیسے کبھی نعرے لگانا آسان ہے. سیدہ کائنات کی سیرت خواتین کو پڑھاؤ، گھروں میں اگر سکون چاہتے ہو، اگر جہان کی عزت و عظمت چاہتے ہو تو اپنے گھروں میں سیدہ کائنات کی سیرت خواتین کو پڑھاؤ. بات لمبی ہو جائے گی لیکن یہ میں مکمل کرتا ہوں. میں پھر کہہ بھی چکا ہوں کہ اصل کتاب ڈاکٹر صاحب کا ہے
تو ویسے ایک بڑی خوبصورت بات میرا دل چاہ رہا ہے کہ یوم سیدہ ہے حضرت شیخ صاحب اللہ آپ کا کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے اسی پر مکمل کی جائے تو پھر یار زندہ صحبت باقی قدموں میں پھر حاضری رہے گی، کیونکہ اتنے حسن میں حاضری نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا نے چٹی پیس کے روٹیاں بنائی، روٹیاں بنا کے جناب سلمان فارسی کو عطا فرمائی اور فرمایا یہ رسول اللہ کے مہمان کے لیے لے جاؤ۔ جناب سلمان فارسی نے فرمایا، عرض کیا یا سیدہ یا مخدومہ کائنات ہے رسول اللہ کی لخت جگر نور نظر، گزارش ہے کہ حسنین کریمین بھی تو بھوک سے پھر چند روٹیاں ان کے لیے فرمایا کہ میں نے اس کے نام پر دی ہے، واپس نہیں رکھی۔ حضور تک یہ خبر گئی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اپنی لخت جگر کی آستانے کرم پر مہربانی فرمائی تو فرمانے لگے اے اللہ اپنی اس کریم کنیز سے راضی رہنا ہے، لی خمسۃ اطفی بها حق البواء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ وآخر دعوایا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ثم الحمدللہ۔ حضور قبلہ اکثر شیخ العالم حضرت قبلہ پیر علاؤ صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بڑے جناب قبلہ حافظ محمد